بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اربعین نووی میں ہم لوگ ابھی 39ویں حدیث الحدیث التاسع والثلاثون پڑھنے جا رہے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے غلطی، بھول اور اکراہ ان تین چیزوں کو معاف کیا۔ ان تینوں کے لیے قرآنی آیات سے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو معاف کیا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے دعا بھی کیا اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد فعلت، یعنی میں یہ کر چکا ہوں، یعنی اگر ہم غلطی کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں تو اے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد فعلت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ دعا قبول ہو گئی، خود اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی تھی۔ تو یہ نسیان اور خطا، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس امت پر یہ احسان کیا۔ پھر اس کے بعد وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اس کے لیے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، کہ جو آدمی کلمہ کفر ادا کرے حالانکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، سرشار ہے، لیکن اکراہ کی وجہ سے وہ کلمہ کفر ادا کیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے۔ تو یہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس امت سے ان تین چیزوں کو معاف کر دیا۔ لیکن الخطأ جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ غلطی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، تو مطلب یہ کہ حکم جو تکلیف ہے، حکم تکلیف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ گویا کہ اس کا گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ آپ نے کوئی بھی کام ایسا غلطی سے کیا جو نہ کیا جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو معاف کیا، یعنی اس کا گناہ معاف کیا۔ لیکن اس کی وجہ سے کسی انسان کا حق متعلق ہے، آپ نے وہاں غلطی کی تو اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ جیسے ایک انسان کسی کا ہاتھ زخمی کر دیا، پیر زخمی کر دیا، کسی اور جگہ کسی کام کے لیے کوئی پتھر پھینک رہا تھا یا کوئی اور کام کر رہا تھا، غلطی سے وہ کسی انسان کو لگ گیا، تو اب یہاں وہ انسان گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جو اس کا ہاتھ زخمی کر دیا یا بیکار کر دیا تو وہ اس غلطی کا اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور جس قدر اس کی غلطی ہوئی ہے اس سے اس کا جرمانہ یا اس کی جو دیت ہوگی وہ لی جائے گی۔ تو جہاں تک غلطی کرنا اور اس پر گناہ، تو اللہ تعالیٰ گناہ نہیں لکھے گا۔ آپ کسی انسان کے حق میں بھی غلطی سے کوئی کام کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں آپ پر گناہ نہیں لکھے گا، گناہ آپ کا معاف ہے۔ لیکن جو دوسرے آدمی کا حق اس سے متعلق ہے، تو یہ صرف آپ کا غلطی کرنا یہ اس کے معافی کا سبب نہیں بن سکتا، آپ اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے۔ کوئی بھی کام آپ کی وجہ سے غلطی ہوئی، آپ اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے، اور اس کا جو بھی اس کا نقصان آپ کریں گے آپ کو اس کا ہرجانہ، اس کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو یہ جو بندے سے متعلق حقوق ہیں، آپ غلطی سے بھی کریں گے تو بھی اس کی ادائیگی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اسی طرح نسیان ہے، بھول کر کوئی کام کرنا، تو یہ بات تو طے ہے کہ ایک انسان اگر بھول کر کوئی مثال کے طور پر روزے کی حالت میں کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھولنے کو معاف کر دیا۔ اسی طرح وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جب اکراہ کیا جائے، اب اکراہ میں بھی یہی بات ہے کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یا تو آپ
فلاں آدمی کا نقصان کر کے آؤ یا تو ہم آپ کے مال کا نقصان کریں گے. تو اگر یہ اکراہ کی صورت میں کوئی ایسی حرکت کیا، مثال کے طور پہ فلاں کی کسی آدمی سے دشمنی تھی، اس نے کہا کہ جاؤ یہ پتھر مار کر آؤ، تو وہ گیا پتھر مار کر آیا، تو اس کے یعنی کہ مطلب اس کے گھر کا گلاس ٹوٹ گیا یا کھڑکی کا گلاس ٹوٹ گیا. تو اب جب وہ پکڑا جائے گا اور اس نے مارا تھا تو وہ اس کا ذمہ دار ٹھہرے گا کہ اس کی کھڑکی بنوائی جائے گی اسی کے خرچ سے جس آدمی نے مارا تھا. تو یہاں یہ جو اکراہ ہوگا اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن بندے کا حق اگر ہے تو پھر وہ بندے کا حق اس سے لیا جائے گا، گرچہ کہ آپ مکرہ ہو کر کیے ہیں یا آپ غلطی سے کیے ہیں. دونوں ہی صورتوں میں بندوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ گناہ جو ہوتا ہے، کسی انسان سے گناہ ہو گیا تو یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، خاص کر یہ ان 3 حالتوں میں، خطا سے ہو، نسیان سے ہو، اکراہ سے ہو. اسی طرح ایک چیز ہے عذر، جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ قابل اعتبار سمجھا شریعت میں. اگر کوئی انسان جاہل ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی ایک نو مسلم ہے، اسلام قبول کر لیا، ابھی اس کو دین کی تفصیلات نہیں معلوم ہے، وہ کسی غیر مذہب میں تھا، اس نے پرانے مذہب میں جو غلطی کی جاتی تھی وہ غلطی اس نے کر دی، مثال کے طور پر شراب پی لی، اس کو یہ نہیں پتہ کہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے. تو کیا ایسے انسان پر حد جاری کی جائے گی؟ کیا ہے مشائخ؟ جو آدمی جہالت کی بنیاد پر گویا کہ اس نے شراب پی لی، ابھی وہ اسلام قبول کیا، اس کو معلوم نہیں ہے، تو پھر کیا ایسے انسان پر حد جاری کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ یہ نہیں کی جائے گی ناف صاحب. نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاہل ہے، اس لیے کہ وہ بالکل اسلامی احکام کا اس کو پوری طرح احکام سے واقفیت نہیں ہے. نہیں جاتا. ہاں، لیکن یہی کام اگر ایک مسلمان جو ایک زمانے سے مسلمان ہے، مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، اس کو معلومات ہیں، یہ سب چیزیں جانتا ہے، اس کے باوجود وہ کرے گا تو اس کے اوپر یہ سزا نافذ ہوگی، یہ حد اس کے اوپر نافذ کی جائے گی. تو یہاں جہل کو عذر مانا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کسی بھی امت کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ ان پر رسول نہ بھیج دے. تو مطلب ہے کہ رسول یا رسول کی تعلیمات کسی انسان تک نہیں پہنچی تو پھر وہ اس صورت میں جہالت کی وجہ سے معذور قرار پائے گا. یہ کچھ مختصر بات تھی اس 39ویں حدیث سے متعلق. اب اور 3 حدیثیں ہیں. تو شیخ وہ مرفوع القلم بولتے نا، وہ کیا ہے شیخ؟ مرفوع القلم اصل میں یہ ہے مطلب کہ اس کا کوئی گناہ نہیں. سونے والا بچہ اور جی مجنون وہ بھی اس میں شامل ہے کیا شیخ؟ جی. تو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے قلم تکلیف اٹھا دیا. یعنی کوئی انسان نیند کی حالت میں کوئی ایسی حرکت کر دیا جو کسی کو تکلیف پہنچا دیتی ہے، کوئی غلط حرکت کر دی نیند میں ہو، یا جنون کی حالت میں، جنون ایسا جو کسی پر وقتی طور پر بھی لاحق ہوتا ہے، یا کوئی پوری طرح مجنون ہی ہے، تو بھی ان لوگوں پر قلم تکلیف نہیں ہے، یعنی اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. مثال کے طور پر بچہ جو ابھی اس کو نہیں پتہ ہے کیا ہے اسلام کے احکام، یہ اس کی کوئی بے حرمتی کرتا ہے اور وہ صحیح طور پر اس کام کو انجام نہیں دیتا ہے، مثال کے طور پر قرآن اٹھایا پھینک دیا، ایسی کوئی بے حرمتی کیا، تو یہ ابھی بچہ ہے، اس کے اوپر قلم تکلیف نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا جائے گا چونکہ ابھی تک وہ مکلف نہیں ہے شرعی احکام کا. اسی طرح جو آدمی سو جاتا ہے تو اس کا بھی شمار انہی لوگوں میں سے جس کی وقتی طور پر عقل کام نہیں کرتی نیند کی حالت میں. تو ایسا انسان بھی نیند کی حالت میں، جیسے کہیں بازو سوئے تھے، نیند کی حالت میں ہاتھ گیا اس کے سیدھے ناک پر پڑ گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی یا کوئی اور بات ہو گئی، تو ایسی صورت میں نیند کی حالت میں جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ انسان اس وقت اس کی عقل کام نہیں کرتی. اور اسی طرح نیند میں کچھ بڑبڑاتا ہے اور نیند میں کسی کو گالیاں بھی دیتا ہے،
تو یہ ساری چیزیں شمار نہیں ہوں گی، اس کو فرشتے نہیں لکھیں گے. اور اسی طرح جو بات کہی گئی کہ وعن المجنون حتی یفیق، وقتی طور پر کسی کو جنون لاحق ہوتا ہو یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ انسان پاگل ہے، تو پھر ایسے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ نہیں لکھا. وہ کوئی حرکت ایسی کر دیتا ہے جو قابل مواخذہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا. لیکن ایسا مجنون کوئی اگر ایسی کسی بندے کے حق میں کوئی ایسی کوتاہی کرتا ہے تو پھر اس کا ولی جو ہے، اس کا ولی مواخذہ کیا جائے گا. کیونکہ جو انسان اس قدر پاگل ہے، جو کسی بھی قسم کی حرکت کر سکتا ہے، مثال کے طور پر پاگل ہے، اب اس کو آپ روڈ پر چھوڑیں گے، اٹھایا کسی کی گاڑی پر جو ہے پتھر اٹھا کے پھینک دیا یا ایسی کوئی حرکت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ولی سے ان سارے چیزوں کا تقاضا کیا جائے گا. اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ مجنون ہونے کی وجہ سے اس کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ کسی کے بھی حقوق کو سلب کرتا پھرے یا کسی کے بھی حقوق کو وہ اس کو ضائع کرتا پھرے. تو اس کے ولی کو اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ اگر وہ انسان مختل العقل ہے، اگر وہ انسان عقل کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اس کا ولی اس کو باندھ کر رکھے، اس کو اندر رکھے، ایسی جگہ رکھے جہاں اس کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ورنہ ایسی صورت میں بندوں کا حقوق اگر مارا جائے گا تو اس کے ولی سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. لیکن رہی بات جہاں تک گناہ کی، تو یہ گناہ جو ہے اس پر نہیں لکھا جائے گا کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کرتی. ٹھیک، یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ذکر کیا کہ جہالت بھی ایک عذر ہے اور شریعت نے اس کو معتبر مانا ہے. اس کے بعد 40ویں حدیث پڑھیں. پڑھیں مشائخ، کون پڑھ رہے تھے؟ بسم اللہ. شیخ عبداللہ یا شیخ فضیل، کوئی بھی پڑھے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحديث الحادي والأربعون. الاربعون 41 حدیث بھی ہے کیا؟ جی جی، 40 الاربعون ہے، جی 42 ہے، 3 ہیں. اچھا جی. جی عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. چلیے دیکھیے یہاں پر الحدیث الحادی والاربعون. جی پڑھیے. یہ پڑھنا نہیں پڑھنا ہے، 40 بولے. پڑھیے وہ 42 تک ہیں وہ پڑھیے. جی 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 جی. عن ابي محمد عبد الله بن عمرو ابن العاص صح رضي الله عنه. جی اچھا جی. رضي الله عنهما ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. جئت به اتنا ہی ہے میرے پاس، تو 41 ہی ہے شاید، اس کے بعد نہیں ہے. اچھا ہاں جی ہے مولوی صاحب. جی الحديث الثاني والأربعون. عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم أنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. جی شیخ صحیح. میں اصل میں یہ بول رہا تھا یا غفرت لك على ما كان منك. یا ابن آدم پڑھیں گے. جی 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 جی. یا ابن آدم. جی یا ابن آدم أنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. صح. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. جی جی ٹھیک، رواه ترمذی. اس میں بیچ میں ولا ابالی آپ نے پڑھ لیا نا؟ آپ کے نسخے میں بھی ہے نا ولا ابالی؟ جی 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 ہاں ٹھیک جی ہے ولا ابالی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم لوگ حدیث نمبر 40 سے پڑھ رہے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40ویں حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت ابن عمر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کن فی الدنیا کأنک غریب. کاندھے پر ہاتھ رکھنا یہ اس بات کے لیے گویا کہ ایک انسان کو جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت ہی اہم بات کہی جا رہی ہے، اور اس کی توجہ کو پھیرنے کے لیے اس طرح ہاتھ رکھ کر سمجھا کر بات کہی جاتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قربت کی دلیل ہے. اس وقت وہ 12 سال کے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت کی تھی. اب نصیحت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں جو ہے ایسے رہو جیسے ایک اجنبی، ایک مسافر انسان رہتا ہے. غریب کہتے ہیں عربی میں غریب الدیار، جو اپنے وطن سے دور ہو، کسی اور وطن میں کسی اور شہر میں آ کر بسا ہے، رکا ہے، ایسے انسان کو کہتے ہیں غریب. اور عابر سبیل، عابر سبیل کہتے ہیں مسافر کو جو ابھی اپنے سفر میں جاری ہے، چل رہا ہے. جیسے ٹرانسٹ کے لیے کہیں رکتے ہیں نا تو وہ عابر سبیل ہے. کہیں اقامہ لے کے رک گئے تو وہ پھر وہ غریب ہے. اگر اس طرح اگر ایک انسان اپنی زندگی دنیا میں یہ سوچ کر گزارے کہ میں ایک مسافر ہوں، میں ایک غریب الدیار انسان ہوں، میں کسی اور وطن سے آیا ہوں اور مجھے جلد ہی اپنے وطن کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر یہ چیز اس کے دنیا سے اسے دور رکھنے کے لیے، دنیا کے فتنوں سے دور رکھنے کے لیے کافی مددگار ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تھی. اور ویسے بھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اصل میں اس کا گھر یا اس کا ٹھکانہ تھا کہاں پر؟ جنت میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت ہی میں ٹھکانہ بنایا. تو جو بھی مومن انسان ہے اصل میں اس کا گھر ہی جنت ہے، کیونکہ وہیں سے اس کو نکالا گیا، اور پھر وہ صحیح نیک اعمال کرے گا تو واقعی وہ اپنے گھر کو واپس جائے گا. تو ایک انسان کو ہمیشہ اسی بات کی فکر ہونی چاہیے، ایک مومن کو خاص طور پر، کہ مجھے جنت میں جانا ہے، وہی اصل ہمارا ٹھکانہ ہے. یہ چیز ایک انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور عابر سبیل یہ اور بھی اس سے بہتر درجہ ہے. غریب تو پھر بھی مستقل ایک ذہنی طور پر تیار ہو کر ایک جگہ رک جاتا ہے، لیکن جو عابر سبیل ہوتا ہے وہ بالکل اور کم رکتا ہے کسی بھی جگہ میں، وہ جلد اپنے سفر کو مکمل کرنے کی فکر میں وہ ہوتا ہے. اسی لیے اس نصیحت کی بنیاد پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بعض کلمات کے ذریعے سے نصیحت کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد جو کلمات آ رہے ہیں یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اب تک عابر سبیل تک حدیث تھی، اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. کہ جب تم شام کرو تو صبح کی فکر نہ کرو، یعنی صبح کا انتظار نہ کرو. یعنی اس خوش فہمی میں مت رہو کہ صبح یقیناً ہو کر ہی رہے گی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ کی وفات ہو جائے اور چلے جائیں. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور اگر آپ صبح کر لیں تو یہ اس انتظار میں بھی نہ رہیں کہ میں شام تک زندہ رہوں گا. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اپنے جو صحت کے ایام ہیں اس میں تیاری کر لو مرض کے ایام کے لیے. یعنی آپ جو عبادتیں وغیرہ کرتے ہیں آپ اس میں زیادہ سے زیادہ، جب اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی اس وقت ہی ایسی ساری عبادتیں انجام دے لیں. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، موت سے پہلے زندگی ہی میں موت کی تیاری کر لیں. یہ نصیحت تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی بنیاد پر دوسروں سے کی تھی. حماد ابن سلمہ بہت بڑے عالم ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ کل میں صبح مرنے والا ہوں تو پھر میں کسی قسم کی کوئی عبادت میں زیادتی نہیں کروں گا. یعنی وہ اس قدر اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے ایک روٹین بنا کر چل رہے تھے کہ ان کے معمولات میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، اگرچہ کہ ان کی وفات قریب آ جائے، اس بات کا انہیں علم بھی ہو جائے، تب بھی وہ اپنے اعمال کو انجام برابر دیتے رہیں گے. یہ 40 حدیثیں مکمل ہو گئیں. اب اس میں 41 اور 42ویں حدیث بھی ہے جو امام نووی ہی نے جمع کی ہے، اور اصل میں اس کی نام کی شہرت 40 نووی ہوئی، 40 نووی کے نام سے ہو گئی، لیکن اس کے اندر تو حدیثیں 42 تھیں. تو یہ 41ویں حدیث الحدیث الحادی والاربعون ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. ہاں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. کوئی انسان اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی ساری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. تو اگر ایک انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں جو بھی کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کروں گا، اور میری ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلے گی، اور اسی چیز کو مان کر، اسی شریعت کو بنیاد مان کر اگر چلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ مومن ہے. اگر نہیں تو پھر یہ یوں سمجھیے کہ وہ مکمل مومن نہیں ہے. جہاں جہاں بھی لا یؤمن کی بات آئی ہے احادیث میں تو یہاں نفی کمال ایمان ہے. اگر ایک انسان اپنے خواہشات کی بھی اتباع کرنے لگتا ہے تو پھر وہاں اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. شرعی احکام کو اگر ایک انسان من وعن خوش دلی سے مان لیتا ہے تو اسی صورت میں وہ لوگ کامل مکمل مومن ہوں گے. ورنہ ایسی صورت میں جب وہ ان کے دل میں شریعت کے تعلق سے کوئی حرج ہوگا اور کچھ تنگی محسوس کرتے ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں یہ لوگ مکمل مومن نہیں ہوں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نساء میں بیان کر دی: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تو ہر صورت میں جب بھی اختلاف ہو، کسی بھی قسم کا مشاجرہ ہو، لڑائی ہو، ایسی صورت میں اختلاف کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی سنت، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہی فیصلے کے لیے معتبر مانی جائے گی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہاں امام شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ ایک فقہی تقلید کے بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ذکر کر دیتے ہیں اور مسئلہ اپنے کچھ اصولی بنیادوں پر ذکر کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے شرعی دلائل کو لا کر فٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کی دلیل ہے، تو پھر شیخ ابن عثیمین کے قول کے مطابق یہ چیز بھی یہ اتباع ہوا میں سے ہے. کیونکہ آپ کو ہونا یہ چاہیے، مفتی کو یا عالم کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ پہلے حدیث ذکر کرے اور اس کے بعد اس سے مسئلے کا استنباط کرے. ایسا نہیں کہ آپ کوئی کام کر بیٹھیں پھر اس کے لیے اپنے کام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے احادیث لے آئیں. تو ہمارا کام احادیث کے مطابق ہو. ایسا نہیں کہ ہم جو کام کر لیں گے اس کے مطابق ہم حدیثیں ڈھونڈیں گے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ذکر کیا. اور 42ویں حدیث الحدیث الثانی والاربعون، 42ویں حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: قال اللہ تبارک و تعالی: یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک على ما كان فيك ولا أبالي.
یہ الحدیث الثانی والاربعون 42ویں حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی. یہ ما دعوتنی یہاں پر جو ما ہے کیا ہے، یہ اس کا معنی کیسے کریں گے؟ تھوڑا سا تاکہ بہت لمبی نشست ہو جائے تو پھر سستی نہ آ جائے. مشائخ کوئی ترجمہ کریں تھوڑا سا اس کا. یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک. مشائخ کوئی نہ کوئی کریں. کہاں شیخ؟ انکا ما دعوتنی، کیا حدیث ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک. جب ہم تم مجھے پکارتے ہو، ہم جب تم مجھے پکارتے ہو، ہاں ہاں ورجوتنی، اور مجھ سے امید رکھتے ہو. ٹھیک ہے، بالکل یہی جاننا چاہ رہا تھا میں کہ ماں یہاں پر نافیہ نہیں ہے، ماں یہاں پر ظرفیہ ہے. یہاں ایسے نہیں کہا جائے گا اے ابن آدم تم نے مجھے پکارا نہیں. ما دعوتنی یہ ماں نافیہ نہیں ہے، ماں جو ہے ظرفیہ ہے. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، یا ابن آدم مہما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک. اے ابن آدم جب تم مجھے پکارو گے، دعا کرو گے اور مجھ سے امید باندھو گے، میں تمہاری بخشش کر دوں گا. ولا ابالی، میں کسی قسم کی پرواہ نہیں کروں گا. تو اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہاں پر نافیہ کا معنی نہ ہونے پائے. ماں نافیہ نہیں ہے، یہ ماں ظرفیہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ ابن آدم کہہ کر ایک انسان سے کہہ رہا ہے، خاص طور پر ظرفیہ کا تو کیا ہے؟ ظرف بولیں گے ما تو ظرفیہ ہاں، یا تو یہ زمان سے متعلق ہے یا مکان سے متعلق. ظرف کہتے ہیں اصل میں یا تو جگہ کو یا تو وقت کو. تو اگر آپ ایسا ترجمہ کریں گے کہ جب تو مجھے پکارے گا یا امید باندھے گا مجھ سے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، یا جہاں بھی تو مجھے پکارے گا میں وہاں تیری مغفرت کر دوں گا. یہ ماں ظرفیت کے لیے مطلب یہاں پر وقت کے معنی یا جگہ کے معنی کیے جائیں گے. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیک. تو یہ ماں نافیہ نہیں ہے. عموماً لوگ ترجمہ کرنے والے غلطی کر دیتے ہیں کہ اے ابن آدم تو نے مجھے پکارا نہیں یا تو نے مجھ سے امید نہیں لگائی، تو یہ ترجمہ غلط ہے. تو یہاں ایسے ترجمہ کیا جائے گا، اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا، مجھ سے امید باندھے گا، میں تیری بخشش کرتا رہوں گا. یہ اس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ ابن آدم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے، ایسے تو یہ ہر ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے مرنے تک توبے کا وقت دے رکھا ہے. ویسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مسلمان کے لیے بھی رکھا، کافر کے لیے بھی رکھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کی وفات کا نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے، جو آدمی کفر اور شرک سے توبہ کر کے مرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہاں تک بھی موقع ہے. لیکن جب سکرات الموت میں انسان پہنچ جائے گا تو اس صورت میں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اور جو انسان مسلمان ہے وہ کوئی بڑے گناہ کیا ہے تو اس کو توبہ کر لینا چاہیے وفات سے پہلے. تو اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا جب تک اس کے وفات کا وقت نہ قریب آئے. اور اللہ تعالیٰ کے معافی کی اللہ تعالیٰ نے اس میں حد بتلائی کہ کہاں تک بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، سارے آسمان کو بھی اگر تمہارے گناہ بھر دیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھے مغفرت طلب کرے، مجھ سے استغفار کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیری مغفرت کر دوں گا اور میں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ تیرے اتنے گناہ ہیں. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. اے ابن آدم اتنے سارے گناہ تم لے کر آؤ
کہ تم زمین بھی بھر دو اس سے، پھر تم بغیر شرک کے مجھے آ کر ملو گے تو پھر میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ اس انسان کے لیے جو اسلام قبول کر چکا، پھر وہ ایسی حالت میں مر گیا کہ وہ شرک کرتا ہوا پایا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ شرک کے بغیر صرف گناہ کر کے مر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کر سکتا ہے، مغفرت کرے گا۔ اس سے پہلے اگر توبہ کر لے، توبہ قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کو معاف کر دے گا، یا پھر یہ اس کے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع رہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بغیر عذاب کے بھی جنت میں ڈال دے، یا پھر اس کو اس کے گناہوں کے بقدر اس کو عذاب دے۔ اور رہی بات کوئی انسان کفر سے، شرک سے میں مبتلا ہے لیکن وہ آخری وقت تک بھی توبہ کرنا چاہتا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وقت دے رکھا ہے۔ بس جب سکرات الموت میں انسان پہنچ جائے گا تو اس صورت میں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر جو بات بتلائی گئی ہے، شرک کی خطورت بتلائی گئی کہ بغیر شرک کے انسان اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو معاف کرے گا، لیکن اگر شرک کے ساتھ جائے گا تو پھر اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اس کے اندر شرک کی خطورت کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، آسمان زمین بھر کر بھی کوئی انسان گناہ لے کر جائے، شرک نہ کرے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہی بات اس حدیث کے اندر کہی گئی ہے۔ تو یہاں تک 42 حدیثیں ہم لوگوں نے مکمل پڑھ لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک شیخ۔ بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیکم۔ تو اتوار کے دن نئی کتاب سے ملیں گے